لندن کے ونڈسر کیسل میں ایک اور شاہی شادی کی تیاریاں مکمل. شاہی خاندان میں خوشیوں کی ایک اور دستک. ملکہ برطانیہ کی پوتی یوجین آج پیا دے سدھار جائیں گی. شادی کی تقریب ونڈسر محل کے سینٹ جارج چیپل میں ہوگی، جہاں یوجین جیک بروکس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کریں گی. مالی مدد دینے سے پہلے IMF کی کڑی شرائط. پہلے بتائیں کس سے کب قرض لیا اور کہاں خرچ کیا. دیکھیں گے پاکستان اب قرض کا کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے. قرضوں کی شفافیت کا جائزہ بھی لیں گے تاکہ اپنے رکن ممالک کو مطمئن کر سکیں. IMF سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے واضح کر دیا عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد جلد پاکستان آئے گا. قرض کی درخواست. امریکہ کو پاکستان پر تنقید کا موقع مل گیا. پاکستان کی موجودہ صورتحال کی وجہ چین کا قرض ہے. ترجمان محکمہ خارجہ کا بیان. ہیدر نوریٹ کہتی ہیں پاکستانی حکومت کو قرضوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. بیل آؤٹ پیکج کی درخواست پر بھی ہماری نظریں ہیں. پاکستان کی پوزیشن کو ہر زاویے سے دیکھا جائے گا. حکومتی بیانیہ عوامی سطح پر بھرپور اجاگر کیا جائے. IMF اور معاشی صورتحال پر عوام کو اعتماد میں لیا جائے. وزیراعظم عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت. مشاورتی اجلاس میں اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی طے. نون لیگ کی وفادار بیوروکریسی کا حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کا انکشاف. بیوروکریٹس کے گروپ نے واٹس ایپ اور میسنجر کے ذریعے رابطے کیے. PTI کے کسی رکن اسمبلی کے کہنے پر کام نہ کرنے، کارڈ یا لیٹر لے کر آنے والے کی تذلیل کرنے کا کہا گیا. روزنامہ 92 نیوز نے ساری کہانی بیان کر دی. برطانوی وزیراعظم نسل پرستی، عدم مساوات اور جنسی امتیاز کے خلاف میدان میں آ گئیں. 10,000 کمپنیوں کو ملازمین کی تنخواہوں کی فہرست پیش کرنے کا حکم. وزیراعظم عدم مساوات سے نمٹنے کے لیے بنیادی قانون پر پوری طاقت سے عمل کرانے کا اعلان. پاکستان پریس کلب UK اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا لندن میں ہنگامی اجلاس. صحافیوں، میڈیا کارکنوں کی بڑی تعداد شریک. پاکستان میں میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے اظہار تشویش کیا گیا. نیب کے احتساب پر لندن میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کا رد عمل جاری. کہتے ہیں نیب ایک ہی خاندان کا احتساب کر رہا ہے. دیگر کرپٹ افراد پر بھی ہاتھ ڈالے. کچھ پاکستانی نیب کے آزادانہ کردار کے حامی. امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد پاکستان اسکاٹش پریس کلب میں ہوا. پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. برطانیہ کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن کاؤنسل کرک مختلف تہذیبوں ثقافتوں کا مرکز. سیریوسبری کے نام سے مشہور علاقے میں دنیا بھر سے آئے تارکین وطن آباد. جگہ جگہ مختلف ثقافتی رنگوں کی جھلک. پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کویت کے زیر اہتمام عشائیہ. یوتھ ونگ کے صدر اور کارکنوں کی بھرپور شرکت. مختلف کارکنوں کے عہدوں کا نوٹیفیکیشن جاری. میرپور آزاد کشمیر کے علاقے کاکڑا ٹاؤن میں ڈکیتی اور قتل کے ملزموں کی گرفتاری پر اوورسیز پاکستانیوں کا اظہار اطمینان. ملزموں کی 2 ہفتے میں گرفتاری پر پولیس حکام قابل تعریف ہیں. پاکستانی نژاد برطانوی فیملی کی 92 نیوز سے گفتگو. گلگت دیامر بابوسر ٹاپ میں شدید برفباری. پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. ملکہ کوثر مری میں موسلا دھار بارش سے سردی میں اضافہ. سیاح ہوٹل کے کمروں سے نہ نکل پائے.
मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में दिफाई साजो-सामान और टेक्नोलॉजी नुमाइश। पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी दिफाई तकनीकी सलाहियतों को बेहतर बनाया है वो इंतहाई मुतासिर कुन है। बरतानवी वजारत दिफा के तर्जुमान की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। चटपटे खाने और जायकेदार मछली खाने का मन है तो इस्तांबुल के मछली बाजार चलिए। तुर्क खानों के मरकज पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश। तुर्क मौसीकी ने माहौल को तड़का लगा दिया।